حضرت ابو بکر نے فرمایا علی جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے یوں ہی دفن مت کرنا، روضہ نبی کے پاس لے جانا، حجرہ مصطفیٰ کے پاس لے جانا اور عرض کرنا یا رسول اللہ ابو بکر کی تمنا ہے کہ ان کی قبر آپ کی قبر کے برابر میں بنا دی جائے، ان کی قبر آپ کے پہلو میں بنا دی جائے۔ او علی اگر پیارے نبی اجازت دے دیں تو میری قبر ان کے پہلو میں بنا دینا، اجازت نہ ملے تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ وصیت کر دی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق نے وصیت کی۔ انتقال ہوا جب حضرت ابو بکر صدیق کا تو اہل مدینہ رو رہے تھے، اہل مکہ رو رہے تھے، پورا علاقہ سوگوار تھا، زمین رو رہی تھی، آسمان رو رہا تھا۔ صدیق اکبر کا انتقال ہوا، رہے وہ صدیق کیوں نہ روئے پوری دنیا، وہ صدیق جو مکہ شریف میں رہے تو مصطفیٰ کے ساتھ رہے، سفر میں رہے تو صدیق مصطفیٰ کے ساتھ رہے، حضر میں صدیق مصطفیٰ کے ساتھ، خلوت میں صدیق مصطفیٰ کے ساتھ، جلوت میں صدیق مصطفیٰ کے ساتھ، ظہر میں ساتھ، عصر میں ساتھ، مغرب میں ساتھ، عشاء میں ساتھ، فجر میں ساتھ، بدر میں ساتھ ہے، احد میں ساتھ ہے، خندق میں ساتھ ہے، خیبر میں ساتھ ہے، رات میں ساتھ ہے، دن میں ساتھ ہے، سفر میں بھی ساتھ ہے، خلوت میں بھی ساتھ ہے، ہجرت میں بھی ساتھ ہے۔ اور سنو ارے غار میں گئے تو صدیق مصطفیٰ کے ساتھ تھے، آج مزار میں مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ واہ واہ، اعلیٰ حضرت نے ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا احسان کل بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اعلیٰ حضرت اپنے زمانے میں لاجواب، اعلیٰ حضرت کے دونوں شہزادے یعنی مفتی اعظم ہند اور حجت الاسلام اپنے زمانے میں لاجواب، مفسر اعظم ہند اپنے زمانے میں لاجواب، اور ادھر آئیے تو حضور قمر رضا خان اپنے زمانے میں لاجواب، حضور تاج الشریعہ اپنے زمانے میں لاجواب، اور آج خاندان اعلیٰ حضرت کا ہر فرد ہمارے لیے قابل تعظیم ہے، اور ہمارے اس زمانے میں لاجواب بھی ہیں، ممتاز بھی ہیں۔ واہ واہ، حضرت کی زیارت کا آپ کو موقع ملا، چونکہ ادیب شہیر عالم بنظیر حضرت علامہ مولانا عرش اعظم صاحب قبلہ کی سرپرستی، صدارت میں، قیادت میں یہ خوبصورت جلسہ ہو رہا ہے۔ حضرت علامہ عرش اعظم صاحب قبلہ کی ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ سید راجہ میں جو جلسہ ہو وہ ترتیب سے ہو، اور اس میں با صلاحیت اور مؤدب حضرات کو بلایا جائے، چونکہ یہاں کے سامعین بھی مؤدب ہیں، خوش اخلاق ہیں، خوش مزاج ہیں۔ 22-23 سال سے میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں، میں آپ کو جانتا ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں، میں انشاءاللہ تعالی پھر آپ کی خدمت کے لیے حاضر آیا ہوں۔ آپ توجہ سے سماعت کریں گے، اس جلسے میں بھی جھومیں گے، اپنے اپنے گھروں پہ بھی جھومیں گے، اور انشاءاللہ مرنے کے بعد اپنی اپنی قبروں میں بھی جھومیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی حاجی عبد المنان صاحب مرحوم کی مغفرت فرمائے، اور مولا انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے اہل خانہ کو، بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، چونکہ غم کتنا بھی کریں ان کا زمانے والے جانے والے نہیں، لوٹ کے آنے والے۔ کیسی ویران سی رہ جاتی ہے دل کی بستی، کیسے چپ چاپ چلے جاتے ہیں یہ جانے والے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ تو حاجی صاحب میری تقریر بھی بہت محبت سے سنتے تھے، اور بار بار انہوں نے میری تقریر سماعت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور مولا ہم سب کو جو یہاں حاضر ہیں صحت و تندرستی کے ساتھ عمر طویل دے، تاکہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کرتے رہیں۔
اب آئیے میں تقریر شروع کرتا ہوں. ایک بات درود شریف پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک سیدی یا رسول اللہ. غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے، لوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، وہیں پہ تھم گئی ایک بار گردش دورہ، وہیں پہ تھم گئی ایک بار گردش دورہ. جہاں بھی تذکرے سلطان انبیاء کے چلے، جہاں بھی تذکرے سلطان انبیاء کے چلے. یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو، یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو، درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے. یہ بولنے کا مقام ہے، محبت سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. آپ حضرات کو پیچھے آواز مل رہی ہے جو بہت پیچھے ہیں، آپ حضرات تک آواز پہنچ رہی ہے جو بالکل لاسٹ میں ہے؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا لے سب سے پیچھے والے حضرات، بولیں سبحان اللہ. ادھر کچھ انتظام ہے نا آواز کے لیے، یا 4-5 پیکر یہی سامنے رکھ دیا گیا ہے؟ پیچھے کیا ہے یا نہیں ہے نہ ہمیں تو دکھ رہا ہے نہ ہمیں پتہ چل رہا. بہرحال آواز پہنچ رہی ہے اور آپ نے ہاتھوں کو اٹھا کر گواہی دی ہے تو توجہ سے سماعت فرمائیں. بہت خوبصورت جلسہ، اور ایسا خوبصورت جلسہ جو کبھی ہوتا ہے سید راجہ میں ابھی ہو رہا. ماشاءاللہ بہت اچھے سامعین ہیں. تو یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو، درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے. آنے والا شعر آپ کو خاموش نہیں رہنے دے گا. وہ ان کا فقر سلیمہ کو جس پہ رشکائے، وہ ان کا فقر سلیمہ کو جس پہ رشکائے، وہ ان کا حسن کے یوسف بھی منہ چھپا کے چلے، وہ ان کا حسن کے یوسف بھی منہ چھپا کے چلے. اور آنے والا شعر دیکھیے گا، فکر بہت ہی معنی خیز ہے. طلب ہوئی سر قوسین جب شب اسرا، طلب ہوئی سر قوسین جب شب اسرا، حضور واقف منزل تھے مسکرا کے چلے، حضور واقف منزل تھے مسکرا کے چلے. اب آنے والا شعر جس کی تمہید یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، اسے نہلایا جاتا ہے نا بھائی، اسے غسل دیا جاتا ہے. اور جب تک ہم لوگ زندہ رہتے ہیں غسل کرتے رہتے ہیں، نہاتے رہتے ہیں نا بھائی. جمعہ کے دن نہانا سبحان اللہ سنت ہے، مستحب ہے. اور کیوں ہم زندہ ہیں تو نہا رہے، لیکن کسی کا انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد اسے قبر میں ہی جانا ہے، وہاں مٹی ہی مٹی ہے. پھر غسل کیوں دے رہے ہو، پھر اسے کیوں نہلا رہے ہو؟ وہ زندہ تو ہے نہیں، روح نکل گئی، قبر سے انصری سے پرواز کر گئی. آپ اسے غسل کیوں دے رہے ہیں؟ کیوں دے رہے ہیں؟ تو میری عقیدت کہتی ہے اس لیے غسل دیا جا رہا کہ انتقال کے بعد قبر میں پیارے نبی کا دیدار ہونے والا ہے. واہ واہ. اور غسل کے ساتھ دیدار مصطفیٰ کے قابل بنایا جا رہا ہے. اب یہ شعر دیکھیں کہ یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو، درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے، نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر. یہی آواز رہنے دو آپریٹر، بالکل صحیح کر دیا آپ نے. نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے. مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے. اور نوجوانوں یہ شعر تعویذ کی طرح سنبھال کر رکھنا. نشے کی علت حرمت میں تھا یہ پہلو بھی، نشے کی علت حرمت میں تھا یہ پہلو بھی کہ پل سے رات پہ مومن نہ لڑکھڑا کے چلے، کہ پل سے رات پہ مومن نہ لڑکھڑا کے چلے. اور میں اپنی ماں بہنوں کی طرف سے بھی ایک شعر پیش کر دیتا ہوں. جناب آمنہ اٹھی بلائیں لینے کو، جناب آمنہ اٹھی بلائیں لینے کو، جو سر پہ تاج شفاعت کا وہ سجا کے چلے. کہنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو سر پہ تاج شفاعت کا وہ سجا کے چلے. اور آخری شعر، نصیرون کے سوا کون ہے رسول ایسا، نصیرون کے سوا کون ہے رسول ایسا، نصیرون کے سوا کون ہے رسول ایسا، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے. واہ واہ.
آپ نے استقبال نہیں کیا. جس انداز سے استقبال دینا کرنا چاہیے, محبت سے بولے سبحان اللہ, سبحان اللہ, اور محبت سے سبحان بولے سبحان اللہ. ٹھنڈی تو نہیں لگ رہی ہے, ٹھنڈی تو نہیں لگ رہی ہے, نہیں لگ رہی ہے, بلکہ ماشاءاللہ ذکر رسول سے حرارت پیدا ہو رہی ہے. سبحان اللہ. اب ایک بار اور درود شریف پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. دیکھیے سید راجہ والو, جب درود پیش کرنے کے لیے آپ سے کہا جائے تو عقیدت سے محبت سے درود شریف پیش کیا کریں. اور میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی چند عورتیں اگر ایک جگہ پہ بیٹھ گئیں 10 20 25 30 اور کسی فنکشن میں ہے, کسی تقریب میں ہے, کسی محفل میں ہے, یا کہیں کسی کی بیٹھک میں ہے, یا اپنی بیٹھک میں ہے, 10 20 25 ہیں, تو آپ سے گزارش ہے کہ وہاں سب ایک ساتھ بیٹھ کر چغلی نہ کریں. ایک ساتھ بیٹھ گئی تو چغلی نہ کریں, غیبت نہ کریں, بلکہ سب مل کر پیارے نبی پہ درود شریف کا نذرانہ ہی پیش کریں. ماشاءاللہ. چونکہ درود شریف وہ عمل ہے, غور کیجئے گا. علماء نے فرمایا, فقہا نے فرمایا, نجم شمسی صاحب غور نوٹ کر لو اس بات کو, فقہا نے فرمایا ہے کہ ہر عمل میں قبول اور عدم قبول کا احتمال ہے. ہر عمل میں قبول اور عدم قبول کا احتمال ہے. یعنی عمل قبول ہوا یا نہ ہوا, قبول ہوا یا نہ ہوا, دونوں احتمال ہے ہر عمل میں. ہم نے نماز پڑھی, ظہر کی, عصر کی, مغرب کی, عشاء کی, فجر کی, جمعہ کی, نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہمیں معلوم نہیں. ہم نے روزہ رکھا, حضرت مولانا قاری شمشاد صاحب, ہم نے روزہ رکھا, قبول ہوا کہ نہیں ہمیں معلوم نہیں. ہم نے حج کیا, قبول ہوا کہ نہیں ہمیں معلوم نہیں. ہم نے زکات دی, قبول ہوئی کہ نہیں ہمیں معلوم نہیں. صدقہ دیا, قبول ہوا کہ نہیں معلوم نہیں. فطرہ دیا, قبول ہوا کہ نہیں معلوم نہیں. خیرات دی, قبول ہوئی کہ نہیں ہمیں معلوم نہیں. ہر عمل میں قبول اور عدم قبول کا پہلو ہے, احتمال ہے, لیکن درود شریف تنہا وہ عمل ہے کہ عدم قبول کا احتمال ہی نہیں ہے. جب پڑھا جاتا ہے بارگاہ رسالت میں قبول ہو جاتا ہے, قبول ہو جاتا ہے. اعلیٰ حضرت پکار اٹھے, کعبے کے بدرود ہو جا, تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس الدہا تم پہ کروڑوں درود, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. زندہ باد, زندہ باد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, مسلک اعلیٰ حضرت, زندہ باد, زندہ باد. سب پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے افضل درود شریف درود ابراہیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. سب سے افضل درود شریف ہے, لیکن صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود شریف ہے. اگر آپ کو درود غوثیہ یاد نہ ہو, درود جمعہ یاد نہ ہو, اور بھی درود ہیں اگر یاد نہیں ہے, تو صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت کریں. ٹینشن, الجھن, ڈپریشن سے نجات مل جائے گی. چونکہ دیکھیں درود شریف کی خصوصیت, درود شریف کی انفرادیت. بابو آواز تھوڑی تیز ہی رکھو, واپسی والی, مجھے اس سے مدد ملے گی. کئی ہفتے سے روز تقریر ہو رہی ہے اور بیچ میں میری آواز بہت گرفتہ ہو گئی تھی, لیکن الحمدللہ پرسوں سے 70% کھل گئی ہے, 30% انشاءاللہ حضرت تشریف فرما ہے, آج کھل جائے گی. آپ کی دعا شامل رہے گی تو بولیں انشاءاللہ. ہاں کھل جائے گی, لیکن یہاں سے مدد ملنی چاہیے. تو درود شریف کی انفرادیت دیکھیں, انفرادیت کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو.
حکم دے دیا اللہ تعالیٰ نے، ظہر کی فرض ہے، عصر کی فرض ہے، مغرب کی فرض ہے، عشاء کی فرض ہے، فجر کی فرض ہے۔ نمازیں کتنی ہیں؟ جی ہاں 5۔ فجر میں کتنی رکعت ہے؟ فجر میں 2 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت، 4 سب کو پتہ ہے۔ لیکن کچھ ایسے بے نمازی ہیں پکے کہ انہیں فجر کی رکعت معلوم نہیں۔ ایک امام صاحب فجر کی جماعت کرا کے جب نکلے باہر تو مسجد کے سامنے چائے کے کھوکے پہ ایک شخص چائے پی رہا تھا۔ اچھا اٹھ گیا تھا نماز کے وقت، نماز نہیں پڑھی۔ امام صاحب نے دیکھا اور کہا نماز پڑھی؟ تو امام صاحب کا جلال دیکھ کر بولا جی۔ تو امام صاحب نے فرمایا کتنی رکعت؟ تو ہاتھ میں امام صاحب کے عصا بھی تھا، لاٹھی، تو بولا 20 رکعت۔ امام صاحب نے ڈنڈا بھاجا تو چائے پھینک کے بھاگا، آگے آگے بے نمازی، پیچھے پیچھے امام صاحب، تو پلٹ کر بولا 40 رکعت۔ امام صاحب کو اور جلال آیا، ڈنڈا پھینک کے مارنا چاہا تو پلٹ کر بولا 60 رکعت۔ کسی نے کہا بتا دے 4 رکعت جان بچ جائے گی۔ بولا امام صاحب 60 رکعت پہ مان نہیں رہے ہیں، 4 رکعت پہ مان جائیں گے۔ آپ مسکرا رہے ہیں، 12 بجے کے بعد اچھا لگ رہا ہے، بولیں مل کر سبحان اللہ، ہاں اور محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں یا علی، اور محبت سے یا علی، اور محبت سے یا علی، اور ایک بار یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز پڑھو، لیکن اللہ تعالیٰ نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتوا الزکاۃ، مالوں کی زکاة دو، لیکن اللہ تعالیٰ مالوں کی زکاة نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو تم پہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ لیکن اللہ تعالیٰ خود روزے نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ صاحب استطاعت پہ حج کرنا فرض ہے، صاحب استطاعت حج کریں، لیکن اللہ تعالیٰ خود حج نہیں کرتا۔ حکم دیا نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ نماز نہیں پڑھتا۔ حکم دیا روزے رکھو، اللہ تعالیٰ روزے نہیں رکھتا۔ حکم دیا زکاة دو، اللہ زکاة نہیں دیتا۔ حکم دیا حج کرو، اللہ حج نہیں کرتا۔ لیکن مصطفیٰ پر درود شریف کی جب بات آئی تو اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم پر درود پیش کرتے ہیں۔ ایمان والو تم بھی درود پیش کرو، تم بھی درود پیش کرو، تم بھی درود پیش کرو۔ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، انسان ہی نہیں ہے۔ سناخان مصطفیٰ پتھر بھی بولتا ہے محمد کے شہر میں۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، زندہ باد، شریف زندہ وہ باد۔ عمل ہے سبحان اللہ واہ واہ، کہ اس میں خود اللہ تعالیٰ بھی شامل ہے۔ اور میری پیاری ماں بہنوں سنو، تفسیر روح البیان میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک خاتون تھی، اس کا نوجوان بیٹا دنیا سے رخصت ہو چکا، انتقال ہو گیا نوجوان بیٹے کا۔ یہ آواز کبھی کم ہو رہی ہے، کبھی بڑھ رہی ہے، کبھی میڈیم، کبھی اوپر۔ کیا بات ہے، آپ کو پورا وولٹیج نہیں مل رہا ہے کیا؟ سامعین حضرات، یہ پروگرام آپ سنی جنکشن کی جانب سے سماعت کر رہے ہیں۔ ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ تفسیر روح البیان میں نوجوان بیٹا انتقال کر گیا۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑا صدمہ کیا ہوگا کہ نوجوان بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ ماں دن میں رو رہی ہے، رات میں رو رہی ہے، روتے 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 سو گئی۔
بیچاری خواب میں دیکھ رہی ہے کہ اس کا بیٹا عذاب قبر میں مبتلا ہے، عذاب قبر میں مبتلا ہے. آنکھ کھلی، صدمہ اور بڑھ گیا اور رونے لگی. بیٹے کی یاد تازہ ہو گئی اور بیٹا تکلیف میں ہے، عذاب قبر میں مبتلا ہے. یہ سوچ سوچ کے اور پریشان ہو گئی اور پریشان ہو گئی. دن بھر روتی رہی، رات بھر روتی رہی، پھر دن آیا روتی رہی، پھر سو گئی. آنکھ لگی، خواب میں اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ اب جنت کی بہاروں میں گھوم رہا ہے، جنت کی بہاروں میں تفریح کر رہا ہے. ماں پوچھ رہی ہے، نور نظر تو عذاب قبر میں مبتلا تھا، یہ نعمت کیسے ملی، یہ راحت کیسے ملی، جنت کیسے ملی؟ تو بولا امی جان کل ایک نمازی مرد خدا متقی پرہیزگار صالح بندہ قبرستان کے قریب سے گزر رہا تھا. اس نے پیارے نبی پر درود شریف پڑھ کر اس کا ثواب اہل قبرستان کے لیے ارسال کر دیا. تو درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے عذاب قبر دور فرما دیا ہے اور جنت کی بہار عطا فرما دی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. درود شریف وہ عمل ہے زندہ باد. نوجوانوں، درود شریف وہ عمل ہے کہ چلو زمین کو فلک سے ملا دیا جائے. کاش میری آواز آج پوری کھلی ہوتی تو میں بھی آج اپنا ترنم پیش کرتا. پھر بھی کوشش کر رہا ہوں. چلو زمین کو فلک سے ملا دیا جائے، درود پڑھ کے مقدر جگا لیا جائے. چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے ان کی چمک دمک کشفت تجا بجمالہ. وہ ہے بے مثال دریچ شک حسنت جمیع خصالہ. انہیں دیکھیں تو پڑھیں ملک صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ. تو آقا پہ درود شریف کا نذرانہ کائنات کی ہر شے پیش کرتی ہے. سنیے حدیث شریف مشکات شریف بابٌ فی المعجزات صفحہ نمبر 540 صدر 12-13. عن علی بن ابی طالب قال كنت مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في مكة فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر الا ويقول السلام عليك يا رسول الله. اور مشکات شریف باب فی المعجزات صفحہ نمبر 533 صدر 6 7 8 9 10 11 12 13. عن جابر قال سرنا مع رسول الله حتى نزلنا وادي نفی فذهب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقضي حاجته فلم ير شيئا يستتر به فإذا الشجرتين بشاطئ الوادي فانطلق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها ثم قال إن قاد علي بإذن الله فانقادت معه كالبعير المغشوش الذي يصانع قائدا أو كما قال سيد المرسلين. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مدرسے کے متعلمین تم تو زور سے بول دو سبحان اللہ. اتنے مدرسے کے بچے ہیں زور سے بولنے سبحان اللہ، اور طاقت سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ. یہ وہ بچے ہیں سید راجہ والوں کہ من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع. جو علم دین کی طلب میں اور علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکل جاتا ہے، آقا فرماتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے. فی سبیل اللہ ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں ہوتا ہے. جب تک وہ لوٹ نہ جائے یہ جتنے متعلمین ہیں اور طالبان علوم نبویہ ہیں یہ سب اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
تو ایک بار بچوں بولو سبحان اللہ۔ تو آقا کو ہر شے جانتی ہے اور آقا کی بارگاہ میں ہر شے نذرانے سلام پیش کرتی ہے۔ آپ دیکھیں یہ درود شریف جو ہم پیش کرتے ہیں، اس کی فضیلت تو یہ ہے کہ خود آقا نے فرمایا، مکی آقا، مدنی آقا، نور علی نور، پیارے حضور نے فرمایا او ابو درداء، یہ آقا کے صحابی حضرت ابو درداء، حضرت ابو درداء آقا کے صحابی ہیں۔ آقا نے فرمایا ابو درداء جب جمعہ کا دن آیا کرے تو اکثر الصلاۃ علی من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن مجھ پہ زیادہ سے زیادہ درود پیش کیا کرو، اس لیے کہ جمعہ کے دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور فرشتے درود شریف کا نذرانہ میری بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جب پہنچے مدینہ شریف، اعلیٰ حضرت جب پہنچے مدینہ شریف، اور جب اعلیٰ حضرت گنبد خضرا کے قریب کھڑے تھے، حاضر تھے، تو کسی بدعقیدے نے کہا یہاں مت مانگو، مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا مانگیں گے مانگی جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار نے نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، لبوا ہیں آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ اور جب 2017 میں پہنچا مدینہ شریف تو دوستوں نے، احباب نے، اعزاء نے، احبا نے، اقربا نے، اہل خانہ نے، بچوں نے، بھائیوں نے، سبحان اللہ سب نے کہا بارگاہ رسالت میں ہمارا سلام پیش کر دینا، بارگاہ رسالت میں ہمارا سلام پیش کر دینا۔ لیکن گنبد خضرا کے قریب کھڑے ہوئے تو اعلیٰ حضرت کا یہ شعر میرے سامنے بھی حاضر ہوا، جن جن مرادوں کے لیے احباب نے کہا پیش خبیر کیا مجھے حاجت خبر کی ہے، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اللہ یا رسول اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور جب اعلیٰ حضرت مواجہہ شریف کے سامنے کھڑے ہوئے تو کہا پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ اور جب گنبد خضرا پہ نظر پڑی تو یوں فرمایا حاجیو شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ہفتہ دو ہفتے میں، مہینہ دو مہینے میں آپ لوگ بھی ایک بار سبحان اللہ بول دیا کریں، یا سال دو سال میں ہی بول دیا کریں سبحان اللہ، اور ایک بار سب مل کر بول دیں سبحان اللہ۔ آپ قریب بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت سے بہت قریب ہیں اور قریب سے حضرت کی زیارت کر رہے ہیں، یہ آپ کی سعادت ہے، خوش نصیبی ہے کہ قریب سے زیارت کر رہے ہیں سبحان اللہ۔ حضرت عمر میاں جو قریب ہیں ان سے بھی محبت کرتے ہیں، جو بیچ میں ہیں ان سے بھی محبت کرتے ہیں، اور جو سب سے پیچھے ہیں ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ سب پہ محبت کی نظر برابر ہے، یکساں ہے، اور سب یہاں سے فیض حاصل کر رہے ہیں۔ اور یہ سمجھو آج میں بھی جو تقریر کر رہا ہوں حضرت کا ہی فیض ہے جو لے کر آپ کو دے رہا ہوں۔ کیا کہنا، تو عرض کر رہا تھا میں کہ ابو درداء صحابی آقا نے فرمایا زیادہ سے زیادہ درود پیش کرو، فرشتے حاضر ہوتے ہیں میری بارگاہ میں درود پیش کرتے۔ اب حضرت ابو درداء نے پوچھا او مکی آقا، او مدنی آقا، او نور علی نور، او پیارے حضور، وبعد الموت یا رسول اللہ، کیا کہنا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آپ لوگ قریب آ جائیں، یہاں آ جائیں، قریب آ جائیں، جلدی جلدی، ٹائم کم ہے۔ صحابی نے پوچھا کیا آپ کے انتقال کے بعد بھی درود پیش کروں؟ سوال دیکھیں،
سوال کیا تھا؟ کیا آپ کے انتقال کے بعد بھی درود پیش کروں گا؟ او آقا آپ بقید حیات ہیں، آپ کے انتقال کے بعد بھی درود پیش کروں گا، آقا بتائیے۔ تو آقا نے فرمایا ہاں انتقال کے بعد بھی درود پیش کرنا، اس لیے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ اللہ کے نبی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہے، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ او سید راجہ والو، یہ مصطفیٰ کی حیات ہے۔ ارے ہم سنیوں کا تو یہ عقیدہ ہے، ہمارے نبی کی حیات تو بے مثال ہے۔ اگر غلام مصطفیٰ پہ درود پڑھتے پڑھتے فی سبیل اللہ شہید ہو جائے تو وہ بھی ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ ارے بدر کے جنگ بدر کے جملہ غلامان مصطفیٰ زندہ ہے، جنگ احد کے، جنگ خیبر کے، جنگ تبوک کے، میدان کربلا کے جملہ غلامان مصطفیٰ زندہ ہے۔ تو ہمارے نبی کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ ارے غلاموں کی شان یہ ہے کہ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے حق کے نام پر۔ اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اور جب آقا کی حیات کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد، یا حسین یا حسین، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ ایک بار اور ہاتھوں کو اٹھا کر آپ یا حسین کا نعرہ لگائیے، سب جواب دیں گے۔ لگائیے تو یا حسین، یا رسول اللہ، یا حسین، یا حسین یا حسین، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، تبھی میں سوچ رہا تھا کہ ایسے ایسے لوگ جو 70 سال کے ہیں، 75 سال کے ہیں، کورونا وائرس میں بچ کیسے گئے۔ میں سوچ رہا تھا ارے بھائی یہ تو محبت حسین ہے، یہ تو عقیدت امام حسین ہے، یہ تو عشق حسین ہے جو عاشقوں کو مرنے نہیں دیتا۔ عشق حسین عاشقوں کو مرنے نہیں دیتا، بلکہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ مدعی لاکھ برا چاہے کیا ہوتا ہے وہی ہوتی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ۔ ماشاءاللہ۔ تو ہمارے نبی زندہ، ہمارے نبی زندہ، ہمارے نبی کی کتاب، سبحان اللہ، قرآن شریف، میں کہوں گا احکام قرآن زندہ، میں کہوں گا کہ غلامان نبی زندہ، میں کہوں گا عشاق رسول زندہ، اور آگے بڑھ کر کہوں گا ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو آقا نے فرمایا درود پیش کیا کرو۔ اچھا سید راجہ والو، سنو ایک ایسی بات کہ اس بات کو کل پرسوں ترسوں نرسوں تک نہیں، پرسوں تک یاد رکھو گے۔ سنو، مصطفیٰ کو بھی موت آئی ایک لمحے کے لیے۔ اعلیٰ حضرت نے تو یوں فرمایا انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، ہاں اتنی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل ثابت وہی جسمانی ہے۔ ایک لمحے کے لیے آئی، موت آئی، روح نکلی، اور فرشتوں نے مشورہ کیا، غور سے سننا، فرشتوں نے مشورہ کیا کہ روح مصطفیٰ کو ہم رکھیں تو کہاں رکھیں؟
روح مصطفیٰ کو ہم رکھیں تو کہاں رکھیں؟ مکہ شریف میں رکھیں کہ مدینہ شریف میں رکھیں؟ روح مصطفیٰ کو آسمان اول پہ رکھیں یا آسمان دوم پہ رکھیں یا تیسرے چوتھے آسمان پہ رکھیں یا پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پہ رکھیں؟ بیت المعمور پہ رکھیں کہ سدرۃ المنتہا پہ رکھیں یا عرش اعظم پہ رکھیں یا جنت میں رکھیں؟ تو فرشتوں نے مشورہ کیا کہ روح مصطفیٰ کو جنت میں رکھ دیا جائے۔ یہ فرشتوں کا مشورہ۔ اب روح مصطفیٰ لے کر فرشتے آ گئے اور جنت میں روح مصطفیٰ رکھنا چاہا تو جنت بولی او فرشتوں، جنت کی یہ بہار قدم مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، جنت کی یہ عظمت نالین مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، جنت کی یہ راحتیں قدم مصطفیٰ کے صدقے میں ہے۔ جنت بولی کہاں میں اور کہاں روح مصطفیٰ؟ کیا کہنے؟ کہاں میں اور کہاں روح مصطفیٰ؟ جنت معذرت کر رہی ہے اور فرشتوں نے مشورہ کیا کہاں رکھیں؟ یہ رائے پاس ہو گئی کہ عرش اعظم پہ روح مصطفیٰ کو رکھ دیں، عرش الہی پہ روح مصطفیٰ کو رکھ دیں۔ اب فرشتے روح مصطفیٰ کو لے کر عرش الہی کے قریب پہنچے تو عرش الہی نے کہا، عرش اعظم نے کہا او فرشتوں، عرش اعظم کی یہ عظمت نالین مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، عرش اعظم کی یہ رفعت قدم مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، عرش اعظم کی یہ بلندی قدم مصطفیٰ کے صدقے میں ہے۔ کہاں میں اور کہاں روح مصطفیٰ؟ کیا کہنا؟ واہ واہ۔ عرش نے بھی معذرت کر لیا تو فرشتوں نے عرض کیا مولا ہم روح مصطفیٰ کو رکھیں تو کہاں رکھیں؟ روح مصطفیٰ کے لیے وہ کون سا مقام ہے جو سب سے اچھا ہو وہاں روح مصطفیٰ کو رکھ دیا جائے۔ تو آواز آئی او فرشتوں، میرے محبوب کی روح کائنات میں تمام روحوں میں سب سے زیادہ لطیف ہے، لطیف، اور میرے محبوب کا جسم تمام جسموں میں سب سے زیادہ لطیف ہے۔ اس روح کے لیے اس جسم سے اچھی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں یہ روح 63 سال تک رہی ہے۔ اس روح کو اسی جسم میں واپس کر دیا جائے۔ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، ماشاءاللہ۔ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، بن کے دل میں سرور رہتے ہیں، بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں۔ دل ہی کعبہ ہے اور مدینہ ہے، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ ارے بولو نا خوش ہو کر مسکرا کر سبحان اللہ۔ ارے بھائی محب تو اپنے محبوب کی ہی بات کرے گا نا، محبوب جب گفتگو کرے گا تو محبوب کی کرے گا، محب جب ذکر کرے گا تو کسی اور کا نہیں محبوب کا ہی ذکر کرے گا، اور جب محبوب کا ذکر ہوتا ہے تو محبین خاموش نہیں رہتے ہیں بلکہ خوشی سے جھوم جاتے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ کیا کہنا؟ ہم محبوب کا ذکر کر رہے اور ذکر تو سبحان اللہ شان سے کرتا ہے ذکر اللہ کہ ما وقع ذلہ علی الارض، میرے آقا کے جسم اثر کا سایہ زمین پہ ظاہر نہیں ہوتا تھا، ما ظہر بولہ علی الارض، آقا استنجا شریف فرماتے تو فضلہ شریف زمین پہ ظاہر نہیں ہوتا تھا، لم یجلس الذباب علیہ قط، میرے آقا کے جسم اثر پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی، لم یحتلم قط، میرے آقا کبھی محتلم نہ ہوئے، ولد مختونا، میرے آقا ختنہ شدہ پیدا ہوئے، لم یتصاب قط، میرے نبی کو کبھی جمائی نہیں آئی، ینظر من خلفہ کما ینظر من امامہ، وہ پیچھے کی چیزوں کو ایسے ہی دیکھتے تھے جیسے سامنے کی چیزوں کو دیکھا کرتے تھے، تنام عینہ ولا ینام قلبہ، ان کی آنکھیں تو سو جاتی تھی لیکن دل بیدار رہتا تھا، لم یحرم دابۃ رکب علیہا قط،
جس جانور پہ آقا ایک بار بیٹھ جاتے وہ جانور کبھی بھٹکتا نہ تھا. اذا کان جلس بین قوم کتفاہ عالم، اگر مصطفیٰ کسی مجلس میں بیٹھ جاتے، کسی محفل میں تشریف لے آتے، اور دیکھنے والے جب اس مجلس کو دیکھتے، اس محفل کو دیکھتے، تو سب سے اونچے ہمارے نبی ہی نظر آتے. واہ واہ واہ. سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے ہے، اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. ماشاءاللہ. سمجھائے ذکر اللہ شان مصطفیٰ. ارے الفاظ نہیں ملتے، تھوڑا ایکو بڑھا دینا، شعر پیش کر رہا ہوں. الفاظ نہیں ملتے، سرکار کو کیا کہیے. واہ واہ. جان عالمین کہیے، مراد المشتاقین کہیے، انیس الغریبین کہیے، سراج السالکین کہیے، شمس العارفین کہیے، شفیع المذنبین کہیے، خاتم النبیین کہیے، امام الاولین والآخرین کہیے، طٰہٰ و یاسین کہیے. الفاظ نہیں ملتے، سرکار کو کیا کہیے. کیا کہنا. ماشاءاللہ. سرکار دو عالم کہیے، نور مجسم کہیے، رسول محتشم کہیے، شفیع الامم کہیے، شہر یار ارم کہیے، تاجدار حرم کہیے، سید العرب والعجم کہیے، صاحب جود و کرم کہیے. الفاظ نہیں ملتے، سرکار کو کیا کہیے. واہ واہ. شمس الدحا کہیے، بدر الدجا کہیے، نور الہدا کہیے، خیر الرسل کہیے، خیر البشر کہیے، خیر الورا کہیے. الفاظ نہیں ملتے، سرکار کو کیا کہیے. آقا داتا ماوا ملجا کہیے، یاسین کہیے، طٰہٰ کہیے، مزمل کہیے، مدثر کہیے، بشیر کہیے، نذیر کہیے، سراج منیر کہیے. الفاظ نہیں ملتے، سرکار کو کیا کہیے. سید ابرار کہیے، مالک و مختار کہیے، شفیع روز شمار کہیے، مالک جنت کہیے، قاسم نعمت کہیے، باعث کائنات کہیے، فرما روائے کونین کہیے، جد الحسن والحسین کہیے. الفاظ نہیں ملتے، سرکار کو کیا کہیے. جبریل سلامی دیں دربار کو کیا کہیے. واہ واہ واہ. زندہ باد. واہ واہ واہ. ماشاءاللہ. جبریل سلامی دربار کو کیا کہیے. زندہ باد. تو ہم اپنے آقا کی گفتگو کرتے، کسی دنیا دار کی بات نہیں کرتے، مدینے کے تاجدار کی بات کر. واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو عرض کر رہا تھا میں کہ آقا کو بھی ایک لمحے کے لیے موت آئی، لیکن ہمارا عقیدہ ہے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات چل رہی حیات النبی کی تو سنو. میرے آقا نے سبحان اللہ بول دو. فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. اب سنو خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہونے والا تھا. تو حضرت ابو بکر صدیق نے داماد پیغمبر فاتح خیبر جناب حیدر شیر خدا مشکل کشا علی مرتضی حیدر کرار صاحب شمشیر ذوالفقار دلدل سوار حضرت علی ابن ابی طالب کو بلایا اور فرمایا او علی میرا انتقال ہونے والا ہے. اور سے سنیے گا، ایکو اب کم کر دیجئے، شیر نہیں اب ایکو کچھ کم کر دیجئے اب تھوڑا سا. حضرت علی سے
حضرت ابو بکر نے فرمایا علی جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے یوں ہی دفن مت کرنا، روضہ نبی کے پاس لے جانا، حجرہ مصطفیٰ کے پاس لے جانا اور عرض کرنا یا رسول اللہ ابو بکر کی تمنا ہے کہ ان کی قبر آپ کی قبر کے برابر میں بنا دی جائے، ان کی قبر آپ کے پہلو میں بنا دی جائے۔ او علی اگر پیارے نبی اجازت دے دیں تو میری قبر ان کے پہلو میں بنا دینا، اجازت نہ ملے تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ وصیت کر دی امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق نے وصیت کی۔ انتقال ہوا جب حضرت ابوبکر صدیق کا تو اہل مدینہ رو رہے تھے، اہل مکہ رو رہے تھے، پورا علاقہ سوگوار تھا، زمین رو رہی تھی، آسمان رو رہا تھا۔ صدیق اکبر کا انتقال ہوا، رہے وہ صدیق کیوں نہ روئے، کیوں نہ روئے پوری دنیا؟ وہ صدیق جو مکہ شریف میں رہے تو مصطفیٰ کے ساتھ رہے، سفر میں رہے تو صدیق مصطفیٰ کے ساتھ رہے، حضر میں صدیق مصطفیٰ کے ساتھ، خلوت میں صدیق مصطفیٰ کے ساتھ، جلوت میں صدیق مصطفیٰ کے ساتھ، ظہر میں ساتھ، عصر میں ساتھ، مغرب میں ساتھ، عشاء میں ساتھ، فجر میں ساتھ، بدر میں ساتھ ہے، احد میں ساتھ ہے، خندق میں ساتھ ہے، خیبر میں ساتھ ہے، رات میں ساتھ ہے، دن میں ساتھ ہے، سفر میں بھی ساتھ ہے، خلوت میں بھی ساتھ ہے، ہجرت میں بھی ساتھ ہے۔ اور سنو، ارے غار میں گئے تو صدیق مصطفیٰ کے ساتھ تھے، آج مزار میں مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ واہ واہ، وہ صدیق اکبر انتقال سے پہلے کہہ رہے مجھے یوں ہی دفن مت کر دینا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے جانا اور اجازت طلب کرنا، اجازت ملے تو آقا کی پہلو میں قبر بنا دینا، اجازت نہ ملے تو جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ انتقال ہو گیا صدیق اکبر کا، پورا ماحول سوگوار ہے۔ خلیفہ اول کا انتقال ہوا، اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ صدیق اکبر کا انتقال ہوا، غسل کے بعد، نماز جنازہ کے بعد روضہ نبی کے قریب لایا گیا، حجرہ مصطفیٰ کے قریب رکھا گیا۔ حضرت علی آگے بڑھے، یا رسول اللہ میں علی حاضر ہوں، یا رسول اللہ ابو بکر آپ کی خدمت میں ہے، ان کی تمنا ہے کہ ان کی قبر آپ کے برابر میں بنا دی جائے، ان کی قبر آپ کے پہلو میں بنا دی جائے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ملے گی تو آپ کی قبر کے برابر میں ان کی قبر بنا دی جائے گی۔ یا رسول اللہ آپ کا کیا حکم ہے؟ جب علی نے اتنا کہا تھا تو حجرہ نبی کا دروازہ کھل گیا اور اندر سے آواز آئی، ادخلی الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب کے پاس پہنچا دو، حبیب کا انتظار کر رہا ہے۔ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مصطفیٰ کے پہلو میں ابو بکر صدیق کی قبر بنا دی گئی۔ مجھے کہہ لینے دیا جائے، جملے کو غور سے سنیے گا، صدیق اکبر کا وصیت کرنا اور صحابہ کرام کا اور حضرت علی کا اس وصیت پر عمل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام کا جو عقیدہ تھا وہی عقیدہ ہم سنیوں کا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے یوں نکھارا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو مصطفیٰ پہ کائنات کی ہر شے درود پیش کرتی ہے اور مصطفیٰ کو ہر شے جانتی ہے۔ حضرت بھی تشریف فرما ہے، بہت دیر ہو چکی ہے، تقریر تو آگے بھی اس موضوع پہ انشاءاللہ ہوگی۔ یہ موضوع بہت تفصیل طلب ہے۔ مصطفیٰ کو ہر شے جانتی ہے، نباتات، حیوانات، جمادات اور پوری کائنات۔ اب میں نباتات زمین سے اگنے والی شے کو نباتات کہتے ہیں۔ اگر نباتات کی محبت مصطفیٰ سے پیش کروں تو 2 گھنٹے کا بیان ہو جائے گا۔
اب یہاں سے لیکن ایک حدیث شریف سنا کر میں رخصت ہو جاؤں گا. آگے بھی حاضری ہوگی انشاءاللہ, گفتگو پوری ہوگی. سن لو ایک حدیث شریف, ترمذی شریف کی حدیث شریف, عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال جاء اعرابی الى رسول اللہ فقال بما اعرف انك نبی, فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دعوت هذا العزق من هذه النخلة اتشهد انی رسول اللہ, فدعاه رسول اللہ فجعل ينزل من النخلة حتى سقط الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال ارجع فعاد فاسلم الاعرابی او كما قال سید المرسلین. کیا کہنا. ترمذی شریف کی حدیث میں نے پیش کی ہے. حضرت ابن عباس حدیث شریف کے راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی میرے نبی کی بارگاہ میں آیا, دیہاتی آیا میرے نبی کی بارگاہ میں اور آ کر بولا, منہ کھولا, بیما عارف انک نبی. عربی بولا مجھے کیسے علم ہو کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. سوال دیکھو دیہاتی کا کہ میں کیسے پہچانوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, میں کیسے مان لوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. تو آقا نے فرمایا ان دعوت هذا العزق من هذه النخلة اتشهد انی رسول اللہ. فرمایا یہ کھجور کا درخت ہے اور درخت کے اوپر کھجور کا گچھا ہے, اگر میں اس کو اپنی بارگاہ میں بلا لوں تو کیا تو گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ بول دو مل کر سبحان اللہ. آقا نے کیا کیا, فداہو, آقا نے کھجور کے اس گچھے کو بلایا. حدیث شریف میں ہے ترمذی شریف میں, فجعل ينزل من النخلة حتى سقط الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ گچھا درخت سے نیچے اتر گیا اور قدم نبی میں آ گیا. سبحان اللہ, قدم نبی میں آ گیا. آقا نے فرمایا تو آ گیا, ارجع, اب لوٹ جا. فعادا, وہ گچھا پھر لوٹ کر اپنی جگہ پہ پہنچ گیا. اب اعرابی بولا مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ اللہ کے نبی ہیں. ہاتھ بڑھائیے, کلمہ پڑھائیے اور اپنی غلامی میں جگہ عطا فرمائیے. میرا پیغام یہ ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے, اسلام ظلم اور جبر اور تشدد سے نہیں پھیلا ہے. ہاں تلوار اگر تھی تو محبت رسول کی تلوار تھی, اخلاق مصطفیٰ کی تلوار تھی, کمالات مصطفیٰ کی تلوار تھی کہ نبی اعظم نے اس جہاں میں پیام مولا سنا کے چھوڑا. جو جھک رہے تھے خدا کے آگے, خدا کے آگے جھکا کے چھوڑا. عمر تھے غصے میں چور اتنے چلے تھے آقا کو قتل کرنے, نگاہ لطف و کرم اٹھی تو انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زندہ باد زندہ باد. باپ رے, اتنی محنت کے بعد 140 روپیہ ہے. کیا نام ہے اپنے مدرسے کا؟ مدرسہ عزیز العلوم. بچے پڑھتے ہیں, یہ مدرسہ عزیز العلوم کو پیش کریے گا. لیجئے مدرسہ عزیز العلوم کو پیش کر دیا جائے. اور جو آپ نے پیش کیا وہ میں نے پیش کر دیا, آپ کی معرفت سے, آپ نے میری معرفت سے کر دیا, یہ سمجھے. اور آگے بھی اپنے عزیز العلوم کو عزیز رکھیں, محبوب رکھیں, چونکہ سبحان اللہ جو تعلیم اور تربیت کا ماحول ہے یہاں سید راجہ کے لیے, یہ مدرسہ قابل فخر ہے. فخر کی بات ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا جھنڈا لہرا رہا ہے. کیا کہنا آپ کا بھی کام ہے کیا؟ چلیے دیکھیے ہمارے کھڑے ہوئیے. حضرت چمن بھائی ذرا ایک بار کھڑے ہو جائیں. سب تو جانتے, ایک بار کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں, چہرہ دیکھیں, سب جانتے ہیں آپ کو. حضرت ہے, ایک بار کھڑے ہو جائیں. بس یہ چمن بھائی, موت چمن صاحب بیٹھ جائیں. سب جانتے ہیں کہ حضور قمر ملت بھی آپ سے محبت کرتے تھے. حضور قمر رضا خان صاحب قبلہ
علیہ رحمہ کے عزیز آج شہزادہ قمر ملت کے ساتھ ہیں بریلی شریف سے ماشاءاللہ. یہ جاتے جھارکھنڈ بھی جاتے ہیں اپنے اس علاقے میں, اتراکھنڈ میں, مدھیہ پردیش میں, اڑیسہ میں, راجستھان میں, بنگال میں, جہاں جہاں حضرت کے ساتھ جاتے ہیں بریلی شریف سے کچھ تعویذات تبرک کی شکل میں لاتے ہیں, تحفہ نوری وغیرہ نقوش لے کر آتے ہیں, اور مقصد ہوتا ہے کہ یہ تبرک بریلی شریف کا عاشقوں تک پہنچایا جائے. تو بہت معمولی ہدیہ پیش کیا جاتا ہے اور الحمدللہ یہ وہ تبرک دیتے ہیں. تو یہ کل بھی جو وقت ان کا ہو ملے اور وہ تبرک حاصل کریں. ٹھیک ہے, یہ اعلان میں نے کر دیا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ طیبہ کا ذکر کیا جائے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جس کی سمجھ میں آئے وہ پائے روشنی, میں نے تو دل جلا کے سر راہ رکھ دیا. اچھا دعا حضرت فرما دیں گے, حضرت کا حکم ہے کہ سلام پڑھا جائے, حضرت دعا فرمائیں گے. کھڑے ہو جائیں, صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں. جس کی سمجھ میں آئے وہ پائے روشنی, میں نے تو دل جلا کے سر راہ رکھ دیا. آئیے سلام سلام. یا نبی سلام سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. یا حبیبی یا رسول اللہ, جاگنے کے وقت آنا, چہرے انور دکھانا, مکر شیطان سے بچانا, اپنے دامن میں چھپانا. یا نبی یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. یا حبیبی یا رسول اللہ, میری حاضری ہو مدینے میں, ملے لطف مجھے کو بھی جینے میں, تیرا نور یا رسول اللہ, تیرا نور میرے سینے میں, تیرا نور میرے سینے میں, میری اس دعا کا سلام لا. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ, وعلی آلکہ واصحابکہ سیدی یا رسول اللہ. حضرت کی آمد ہو چکی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں حضرت کی زیارت کر رہے ہیں. دیکھیے بھائی, پیران اعظام تو بہت ہیں لیکن با عمل پیر ملنا بہت مشکل ہے. سنی صحیح العقیدہ اتنا علم رکھتا ہو کہ دینی ضروری مسائل خود کتابوں سے نکال سکے, اس کا سلسلہ اس کا شجرہ پیارے نبی تک متصل ہو, فاسق مولین نہ ہو. یہ جو شرائط ہے نا, ان شرائط کے مطابق پیروں کو پرکھیں گے تو شاذ و نادر ملتے ہیں. جی ہاں, تو ہمارے درمیان حضرت تشریف فرما ہے کہ آپ کے تقوی پہ ہمیں ناز ہے. با عمل شیخ طریقت اور خاندان اعلیٰ حضرت کے چشم و چراغ ہے. تو جو لوگ مرید نہ ہو سکے ہیں اب تک, نوجوانوں تم سے بھی کہہ رہا ہوں, بچوں بچیوں ماں بہنوں,
وہ آج اس موقع کو غنیمت جانے اور حضرت جو بھی کلمات ابھی ارشاد فرمائیں گے وہ آپ پڑھیں اور سلسلے رضویہ میں سلسلہ قادریہ میں اپنا داخلہ کرا لیں. یہ بہت اچھا موقع ہے ہم سب کے لیے. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے تخت مساجد رکھا میں علم حق دے باقر علم ہدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بحر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید با صفا کے واسطے، بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، بلفرا کا صفقہ کر غم کو فراد حسن و سعد، بلحسن اربو سعید سعدزہ کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، حسن اللہ لہو رزقن سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاسفیہ کے واسطے، نصر بی صالح کا سقا صالح و منصور رکھ، دے حیاتی دی بقیہ جہاں فضا کے واسطے، تور عرفان و علو حمد و اسنا و بہا، دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بحر ابراہیم ہم پر نارے غم گزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو زیاد روح ایمان کو جمال، شہزیہ مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خانہ فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین دنیا کی ہمیں برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشق عشقندمہ کے واسطے، پہلے بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو سترا جان کو نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر الاولیاء کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے، نور جانو نور ایمان نور قبر و حشر دے بلحسین احمدی نوری لقا کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل ہمیں ہمارے آقا حضرت احمد رضا کے واسطے، حامد محمود حماد احمد کر ہمیں ہمارے آقا حضرت حامد رضا کے واسطے، ہم کو عبد مصطفیٰ کر بحر شیخ مصطفیٰ حضرت مفتی اعظم باصفا کے واسطے، یا خدا کر غوث اعظم کے غلاموں میں قبول ہم شبیہ غوث اعظم مصطفیٰ کے واسطے، سایہ جملہ مشائخ یا خدا ہم پر رہے رحم فرما آل رحمہ مصطفیٰ کے واسطے، باری جیلانی میں لطف عطائے خاص ہوں نور کی سرکار سے حصہ گدا کے واسطے، شغل تحسین مشائخ ہوتا یا رب ہمیں ہمارے آقا حضرت تحسین رضا کے واسطے، حضرت ستہ رضا کے واسطے، گنبد خضرا کی زیارت سے مشرف کر ہمیں ظاہر طیبہ حبیب باصفا کے واسطے، یا خدا رہا رضا کو گلشن اسلام میں شگفت ہر گھڑی اپنی رضا کے واسطے، یا خدا اختر رضا کو آسمان دین پر رکھ درخش ہر گھڑی اپنی رضا کے واسطے، اتباع مصطفیٰ پر رکھ ہمیں ثابت قدم شاہ قمر خان رضائے مصطفیٰ کے واسطے، صدقہ ان آیاں کا دیکھی عین علم و عمل عفو عرفہ عافیت سب سنیوں کے واسطے، اس پر خطا کے واسطے، یا لطیف لم یزل الطف منا فی ما نزل، انتا قوی النجنان قہرقا یوم الخلل، لی خمسۃ مصفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سقل لنا اشکالنا، بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد اسیانم اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، یا الہ العالمین اس سال ازواج کی اس محفل میں اس مجلس میں ہماری حاضری کو قبول فرما، ہم تمام حاضرین کی جملہ جائز مرادوں کو قبول فرما، جائز مقاصد پورے فرما، ہم تیرے ہیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے، خاتمہ بالخیر ایمان پر فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، بالخصوص حاجی عبد المنان صاحب کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، یا الہ العالمین ہمارے دلوں میں تیرا ڈر خوب سے خوب بڑھا، اور ہمارے دلوں میں تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت خوب سے خوب بڑھا کہ دنیا کی کوئی بھی شے تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ پیاری نہ ہو، مذہب اہل سنت و جماعت جس کی پہچان سرکار غریب نواز کے ہندوستان میں اس بر صغیر میں مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے ہوتی ہے، اس پر ہمیں
سختی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، بد مذہبوں کی صحبت سے بچا، صلح کلیت سے بچا، شریعت مطہرہ کے سیدھے سچے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، نماز روزہ ہر فرض و واجب کو ان کے وقتوں پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین ہمیں تیرے حقوق کا محقق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور تیرے بندوں کے حقوق کا محقق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، نہ ہمارا کہیں دبے نہ ہم سے کسی کا حق دبے، ہمارے علماء کی عمر برکت عطا فرما، ہمارے طلباء کو علم نافع عطا فرما، ہمارے اداروں کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اسلام اور مسلمین کا بول بالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما، مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، بالخصوص غزہ کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اہل سنت کو انصار مہاجرین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اتحاد کا صدقہ عطا فرما، ہماری کھیتیوں میں بستیوں میں اولاد صالح میں برکت عطا فرما، یا الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں ان کو جان کی سلامتی کے ساتھ شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرض کے بار سبکدوشی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد کو فرما بردار بنا، علم نافع عطا فرما، ہمیں جو بے روزگار ہیں ان کو برسر روزگار کر دے، اور جن کے روزگار ہیں ان کے روزگار میں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، حلال روزی وافر عطا فرما، حج و زیارت سے مشرف فرما، جو رشتوں کے لائق ان موافق رشتے عطا فرما، سنیوں میں رشتہ کرنے کی توفیق عطا فرما، جو مقدمہ داریوں ماخوذ ہیں یا قید بند میں ہونے اس سے رہائی عطا فرما، مجھ سے جن لوگوں نے دعائے خیر کرنے کو کہا مجھ سے زیادہ تو ان کے نام اور کام جانتا ہے، ان سب کی جائز مرادوں کو قبول فرما، جائز مقاصد پورے فرما، جھوٹ فریب غیبت چوری چغل خوری شراب خوری نشہ خوری سود خوری زنا رواتر جتنے بھی گناہ جن سے بچنے کا حکم شریعت مطہرہ نے فرمایا ہے ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہماری نیکیوں کی مقدار بڑھا، نیکوں کا ساتھ نیکوں کی بات نیکوں کا ہاتھ عطا فرما، سچوں کا ساتھ سچوں کی بات سچوں کا ہاتھ عطا فرما، دنیا میں نزا میں قبر میں حشر میں سب جگہ آسانی فرما، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں خوب سے خوب بڑھا، ہمارا خالد امن کا مراد سے بھر دے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔